بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآلہ وسلم نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا کہ اس عمل کو کرنے والے کی مثال زندہ کی مثال ہے، نہ کرنے والے کی مثال مردے کی مثال ہے۔ یعنی اس عمل کو کرنا یہ زندگی ہے، نہ کرنا موت ہے۔ اتنی اس عمل کی اہمیت ہے جو ان آیات بینات میں اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کی دعوت دی ہے، ترغیب دی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو۔ کس کا ذکر کرو؟ اور کتنا کرو؟ ذکرن کثیرا۔ اللہ فرماتے ہیں بہت کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی ہے۔ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل اور بیگانہ اور ناآشنا لاپرواہ، زندگی کے دن پہ دن گزرتے جا رہے ہیں، راتوں پہ راتیں گزرتی جا رہی ہیں، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے ادھیڑ عمر سے بڑھاپا، حتیٰ کہ بعض بد نصیب زندگی بھر اللہ سے غافل رہ کر قبروں میں پہنچ جاتے ہیں لیکن اللہ کا ذکر نہیں کر پاتے۔ یا اللہ ہمیں ایسا بد نصیب نہ بنانا۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل اولئک ھم الغافلون۔ ایسے نہ ہو جاؤ کہ چپائیوں کی طرح، اولئک کالانعام، یہ جانوروں سے بدتر، بل ھم اضل، یہ تو ان سے بھی بدتر، اس لیے کہ اولئک ھم الغافلون، یہ اپنے اللہ خالق اور مالک کے ذکر سے غافل ہیں، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے کہ ہمارا اللہ بھی کوئی ہے۔ یا ایھا الانسان، قاری صاحب مجھ سے مطالبہ فرما رہے تھے کثرت سے قرآن پڑھ کر سنانا، تو آپ میں ہمت ہے، دم خم ہے قرآن سننے کا؟ جس کا دل چاہ رہا ہے کثرت سے قرآن سننے کے لیے، اس کا وہ ہاتھ کھڑا کر۔ اللہ سب کے نام اپنے قرآن کے دیوانوں میں درج فرما دے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ میرے اللہ تعجب سے فرماتے ہیں ارے انسان، تو اپنے رب سے غافل ہو گیا، تجھے اپنا اللہ یاد نہیں رہا؟ جو اللہ تیرا خالق ہے، جو اللہ تیرا مالک ہے، تیرا رازق ہے، تیری پیاری پیاری شکل بنانے والا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ کیا فرماتے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ تو اپنے اللہ کو پہچان لیتا ہے کہ میری اتنی پیاری شکل بنانے والا کون ہے، یہ خوبصورت آنکھیں عطا کرنے والا کون ہے، یہ ہونٹ عطا کرنے والا کون ہے، یہ بولنے والی ذائقے چکھنے والی زبان عطا کرنے والا کون ہے؟
یہ رخسار پیشانی عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ اللہ. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. میرے اللہ فرماتے ہیں اور تمہیں دو پیاری پیاری آنکھیں عطا کرنے والا کون ہے؟ مل کے بولیں. وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْنِ. یہ زبان عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ ہونٹ عطا کرنے والا کون ہے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. یہ ماں کا دودھ جب بچپن میں تھے تمہیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ اکبر. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ اذکروا نعمت اللہ اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. میرے اللہ فرماتے ہو انسانوں او یاد تو کرو نعمت اللہ علیکم. تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں یہ سب عطا کرنے والا اللہ. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے اس کو عطا کرنے والا. زور سے بولیں, مل کر بولیں. یہ گاڑیاں ہوتی تھی فورڈ, ایک ہوتی ہے گاڑیاں ہوتی تھی بڑی معروف اسی دور میں یہ گاڑیاں جب بھی پاکستان میں پرانے ماڈل پھر رہے فورڈ, اس کا جو مالک تھا لندن میں رہتا. میں نے وہ کمپنی وہاں پہ جا کے دیکھا. اس کے مالک سے اللہ پاک نے جو زبان تھی نا اس سے قوت ذائقہ چھین لی. وہ دنیا کی جو چیز بھی کھاتا تھا اسے پھیکی محسوس ہوتی تھی. ہم جب لڈو کھاتے ہیں تو ہمیں اس کے میٹھے ہونے کی خبر کون دیتا ہے؟ اللہ نے قوت ذائقہ ہماری زبان میں رکھ دیا. یہ زبان بتاتی ہے کہ تم لڈو کھا رہے ہو. برفی میٹھی, جلیبی میٹھی, گلاب جامن میٹھا, چمچم میٹھا, اور یہ ساری چیزوں کا فرق میٹھا ہونے کے باوجود ہمیں کون سی چیز بتا رہی ہے؟ زبان بتا رہی ہے. اچار کھا کر ترش کھٹا کون بتاتی ہے؟ زبان. سالن کی مرچیں کون بتاتی ہے؟ بولے زور سے بولے. اللہ نے اس کی زبان سے صرف قوت ذائقہ چھین لی. تو جو بھی کھاتا تھا پھیکا لگتا تھا, پھیکا. تو دنیا جہاں کے ڈاکٹروں کے پاس, حکیموں کے پاس, حتیٰ کہ برصغیر پاکستان ہندوستان کے جنگلوں میں چلا گیا, سیاسی باغوں کے پیچھے پھرتا رہا. کوئی جڑی بوٹی سے میرا علاج کر دو, مجھ سے لکھوا دو. میرے کارخانے, میری فیکٹریاں, میری گاڑیاں, میرے پیسے, میری دولت, میری جائیداد, میری پراپرٹی سب دے دو. اس کے عوض پھر مجھے میری زبان میں قوت ذائقہ واپس لا دو, باقی سب تمہارا. یہ مجھے نعمت دے دو. لیکن وہ بیچارہ اسی طرح مر گیا, وہ قوت ذائقہ واپس نہ لے سکا. اور تمہاری قوت ذائقہ تمہیں صبح سے لے کے رات سونے تک جو کھاتے پیتے ہو یہ تمہیں کیا خبر دے رہی ہے؟
وفی انفسکم افلا تبصرون وفی انفسکم افلا تبصرون، اس کا ترجمہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت کیا، فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ سراغ زندگی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت۔ اس لیے اللہ خود فرمانے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ اللہ کیا فرمایا کہ اللہ سے جو غافل ہو جاتے ہیں وہ تو کوئی اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا ہے، جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے اپنے آپ کو پہچاننے والا اللہ کو بھی پہچان لیتا ہے، اور وہ قدم قدم پہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اللہ کی یاد بجا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائے، زندہ ہونے کی علامت، زندگی کی نشانی وہ یہ ہے جب انسان کی آنکھ کھلے اور رات سونے تک وہ قدم قدم پہ اللہ کو یاد کرے۔ اس کو یاد کرے، بولیں، زور سے بولیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اللہ حضرت استاذ العلماء شیخ الحدیث مولانا عطاء اللہ حنیف رحمہ اللہ تعالی ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ یہ حضرت ان کے اخلاص کی علامت ہے کہ انہوں نے کتاب لکھی اور اس کتاب کا ٹائٹل بھی اللہ کی توفیق سے کتنا خوبصورت تجویز کیا، اور اللہ کی توفیق کے بغیر ایسے کام نہیں ہوتے۔ کتاب کا نام ہے پیارے رسول۔ سبحان اللہ، کیا نام ہے؟ ذرا زور سے بول لیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دعائیں، دعائیں بھی پیاری، اور بتانے والے رسول مقبول علیہ السلام بھی وہ بھی پیارے۔ وہ دعائیں کیا ہیں؟ آنکھ کھلتی ہے تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ جب سو کے اٹھتے تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ یہ اہل حدیث کا اجتماع بولو۔ جب صبح ہم بیدار ہوتے ہیں، جاگتے ہیں، نیند سے آنکھ کھلتی تو کون سی دعا پڑھتے ہو بچوں؟ دسو۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ سبحان اللہ۔ یہ جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو گویا ہم اصل میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر۔ اٹھے، واش روم میں گئے، دعا پڑھی، اللہ کا ذکر۔ باہر نکلے، اللہ کا ذکر۔ بیسن پہ کھڑے ہو کے وضو کر رہے ہیں، کسی ٹوٹی کے سامنے بیٹھ کر تو دعا پڑھتے تو اللہ کا ذکر۔ فارغ ہوئے، اللہ کا ذکر۔ گھر سے نکلے، اللہ کا ذکر۔ مسجد میں قدم رکھا، اللہ کا ذکر۔ اللہ اللہ۔ نماز پڑھی تو نماز کس کا ذکر؟ مل کے بول لیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے هل أتاك حديث موسى إذ رأى النار وقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى
إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة وأقم الصلاة لذكری. اللہ فرماتے میرے موسیٰ نماز قائم کرنا کس مقصد کے لیے؟ لذکری. نماز پڑھنے والا میرا ذکر کرتا ہے. نماز پڑھنے والا اچھی بولو. تھوڑے مطلب یہ گلاں نہیں نہ ہو رہی ہیں اس وجہ سے سست ہو گئے، لیکن اب انشاءاللہ آپ کو یہ ہم سنا کے چھوڑیں گے، یہ ماحول انشاءاللہ بنا کے چھوڑیں گے، یہ علماء فضلاء انشاءاللہ. اور ہماری کانفرنس کا عنوان ہی آج پتہ کیا ہے؟ کی عنوان ہے؟ اچھی بولو. کتاب و سنت. کتاب اللہ کی باتیں ہوں گی، سنت رسول اللہ کی باتیں انشاءاللہ ہوں گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نماز اللہ کا ذکر، مسجد میں آئے تو اللہ کا ذکر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. بلکہ سب سے پہلے اللہ، مل کے بولیں اللہ اکبر، اللہ کا ذکر. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ بیدار ہوتا ہے نا صبح، تو ہر انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں. کتنے جوڑ ہیں؟ طب نے، میڈیکل نے آج بتایا 360 جوڑوں کا. میں اس حکیم الامت کی شان پہ قربان جاؤں، 1400 سال پہلے بتایا کہ انسان کے جسم میں کتنے جوڑ، اور جوڑوں کی برکت دیکھیں. میں تقریر کر رہا ہوں نا اس وقت، تو یہ جوڑوں کی برکت سے کر رہا ہوں، یا ہاتھ جوڑوں کی برکت سے ہلا رہا ہوں. خدا نہ خواستہ کسی کا ہاتھ فریکچر ہو جائے، انگلی فریکچر ہو جائے تو وہ ہاتھ نہیں ہلا سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، اشارہ نہیں کر سکتا. گردن کا جوڑ آگے پیچھے ہو جائے وہ کارل لگا دیتے، بندہ نہ دائیں دیکھ سکتا نہ بائیں دیکھ سکتا ہے. کمر کا جوڑ آگے پیچھے ہو جائے تو انسان اللہ معاف کرے بستر پہ لیٹنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کا بستر بھی نرم چھوڑ دو، تختے پہ لیٹو. تو یہ سارے جوڑ، ہم نماز پڑھتے ہیں، رکوع جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ سب جوڑوں کی برکت ہے. کس کی برکت ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر روز تمہیں ہر جوڑ کا صدقہ دینا چاہیے. ہر جوڑ کا، اچھی بولو. تو جو روپیہ 1 روپیہ ایک جوڑ کا صدقہ ہوتا نا تو کنے روپیے بننے سی؟ وہ یہ نہ صاحب تمہیں سارے آتا مجھے پتہ ہے. اچھی بولو ذرا. 360 تو دینے کنے سی؟ کسے نہیں دینے سی سوائے اللہ کے چند نیک بندوں کے. ہر ایک نے کوئی نہ کوئی حساب کتاب لانا شروع کر دینا سی. لیکن میں قربان جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت پر آپ نے ہمیں کیا آسان طریقہ بتایا. اور مسلمانوں، آپ پر، میرے اوپر، ہم سب پر روزانہ ہر جوڑ کا صدقہ دینا فرض ہے. صدقہ دینا ضروری ہے. صدقہ دیا کرو، اس سے برکت ہوگی، بے شمار بیماریوں سے بچ جاؤ گے. لیکن پیسوں کی شکل میں ہم نے کہاں صدقہ دینا تھا. اب سنیے وہ صدقہ کیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کل تکبیرۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تسبیحۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ. جب مسلمان کہتا ہے ایک بار اللہ اکبر، ایک جوڑ کا اللہ صدقہ لکھ لیتا ہے. وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ، مسلمان ایک بار کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کہتا ہو میرے فرشتوں چھیتی کرو، اب دوسرے جوڑ کا صدقہ یہ لکھ لو. بندہ ایک بار کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ فرماتے تیسرے جوڑ کا صدقہ یہ لکھ لو. بندہ ایک بار کہتا ہے وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ لا الہ الا اللہ، اللہ فرماتے چوتھے جوڑ کا صدقہ یہ لکھ لو.
اگر مسلمان صرف 100 مرتبہ اللہ اکبر ہی پڑھ لے، الحمدللہ 100 بار پڑھ لے، 100 بار سبحان اللہ پڑھ لے، 100 بار اللہ الہ الا اللہ پڑھ لے، تو سارے صدقات کا صدقہ، سارے جوڑوں کا صدقہ اللہ شمار فرما لیتا ہے۔ تو نماز ساری کی ساری اللہ کا ذکر ہے، اور جوڑوں کے صدقات بھی اللہ ساتھ ساتھ شمار کرتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے چلیے، حج بیت اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے، ہمیں معاف کر دیں۔ حرمین شریفین کے دروازے جو ہمارے اوپر اللہ نے بند کر دیے نا، یہ کرونا کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ کی قسم ہم سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، یہاں سے اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کرو۔ یا اللہ مجھے بھی، میرے بزرگوں کو، میرے بھائیوں کو، ساری امت کو معاف کر دے۔ یا اللہ میں معاف کر دے، اور ہم سمجھیں گے تو نے معاف کیا جب حرمین کے دروازے سابقہ انداز کی طرح کھل جائیں گے، ہم 24 گھنٹے تیری بارگاہ میں حاضر ہو سکیں گے۔ اب تو اتنی مصیبتیں، پریشانیاں، مسائل، اللہ کے گھر میں جانے کے لیے اتنی رکاوٹیں، اللہ فرما رہے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ زَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ حج بیت اللہ بھی اللہ کا، مل کے بولیں، ادھر توجہ، ادھر، اور میں ادھر بیٹھا ہیں، نام ہی چلیا تو میں تو بولن ڈیا، انشاءاللہ ادھر توجہ کرو۔ حج بیت اللہ بھی بندہ جب ترانہ پڑھتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ کس کا ذکر؟ بلند آواز سے بولیں۔ جی ادھر ویکھو گے تقریر جاری رہنی ہے، تو جی لاؤڈ سپیکر وال ویکھنا نا ادھر، تو ادھر ویکھو، پھر میں تقریر بند کر دینا۔ یہ ادب کے خلاف ہے، میرا ادب نہیں، اللہ اور رسول کی باتوں کا ادب، یہ بالکل علم کے خلاف اور یہ آداب زندگی کے خلاف ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ توجہ ادھر رکھیں، آپ دیکھیں یہ بڑا مجمع الحمدللہ، اور بڑے مجمع میں اور خالی مجمع میں فرق ہوتا ہے لاؤڈ سپیکر کے چلنے کا۔ رش کی وجہ سے بعض اوقات آواز کھلی بھی ہو تو وہ دبی محسوس ہوتی ہے، اس لیے ان کو اپنا کام کرنے دیں، آپ وہ آپ کے لیے بہتر اس کو کر رہے ہیں۔ حضرات توجہ فرمائیں، اللہ کا ذکر، اللہ اکبر، ایک انسان خود ذکر کر رہا ہے اور ایک ہے ذکر سن رہا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے کی تاثیر تو اپنی ہے ہی، وہ اللہ کی قسم، اللہ کے ذکر میں تو اتنی طاقت ہے کہ کوئی کر رہا ہو، بندہ سن رہا ہو، تو اللہ اس کے بارے میں خود قرآن میں فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله۔ تھوڑے کول قابو ہونے مولانا قاری اسماعیل صاحب، یہ وہی تھا نا جتے تو سنایا سی شعر، ہاں میں اوڈو یہ آگے توڑے بیلی، میں قاری اسماعیل صاحب ہسدا ہونا کہ اوڈا دے شعر میں توڑے کول ہی سننا سی، یہ میں نے بھی سکھاؤ اگلے سال میں آنا ہے اوڈا میں وہ شعر سنانے دے، ایک شعر یاد کرا دے، توڑی مہربانی۔ آپ اطمینان رکھیں میرے برادر عزیز، ماشاءاللہ نوجوان خطیب جماعت کے ماشاءاللہ بہترین عالم دین آپ کے سامنے بڑا عالمانہ فاضلانہ خطاب فرمائیں گے،
اور عین آپ کی بولی میں اور آپ کی زبان میں انشاءاللہ نبی پاک کی شان کے اشعار بھی سنائیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اپنی زبان جو مادری ہوتی ہے انسان کو اس سے بڑی محبت ہوتی ہے. تو بہرکیف اللہ ان کی عمر برکت فرمائے. اور اوڈو تاڑے سان بڑا پیار ہے. مولانا عبداللہ اوڈ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے. ان کے بیٹے ان کے صاحبزادے علامہ سلیمان اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے. وہ میرے بھائی بنے تھے, دوست تھے, بڑی عظیم شخصیات تھے. ان کا بڑا کارنامہ ہے ہمارے مسلک میں. کوئی نہیں انشاءاللہ. حضرات توجہ فرمائیں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اللہ فرماتے ہیں میرے مومن بندے ایسے ہوتے ہیں وہ خود تو اللہ کا ذکر کرتے ہی ہیں اور اس کے ثمرات سمیڑتے ہی ہیں, لیکن اگر ان کے سامنے کوئی اور بھی اللہ کا ذکر کر دے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ تو ان کے دل اللہ کی خشیت سے بھر جاتے ہیں, اللہ کی عنابت توجہ سے بھر جاتے ہیں. ان کے دل میں اللہ کی محبت کا نور ہوتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایمان باللہ کا نور. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. میرے اللہ فرماتے ایمان باللہ تو ایک نور